بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تخویف قربی ہے، البتہ ضرور ضرور پوچھیں گے ہم الذین ارسل الیہم، ان کو کہ بھیجے گئے طرف ان کے بھیجے گئے، ارسل الیہم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ضرور ضرور پوچھیں گے ہم المرسلین، رسولوں سے، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ سوال ہوگا انبیاء سے تلطفاً اتماماً للحجت علی المشرکین، تلطفاً ہوگا اتماماً للحجت علی المشرکین، مشرکوں پر اتمام حجت کے لیے سوال کیا جائے گا انبیاء سے، اور مشرکوں کی تذلیل اور توبیخ کے لیے سوال ہوگا۔ اب یہ سوال کیا ہوگا بھائی؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے سوال، ماذا اجبتم، پوری بات کر چکا ہوں، اور امتوں سے سوال ماذا اجبتم، رسولوں سے سوال ماذا اجبتم، امتوں سے سوال ماذا اجبتم، رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتوں نے تمہیں کس حیثیت سے قبول کیا، بحیثیت نبی یا بحیثیت الہ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، حضرت عیسیٰ سے ہے نا سوال، اَأَنْتَ قُلْتَ اتخذونی و امی، اور پیغمبر کریم کیا فرماتے ہیں؟ اقول کما قال العبد الصالح، مجھ سے سوال ہوگا، میں بھی حضرت عیسیٰ کی طرح جواب دوں گا، اور مقام پہ اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، انبیاء سے سوال ہوگا، امتوں سے ہوگا، ایک دوسرا انبیاء سے سوال ہوگا کہ میرے پیغام توحید کو کس طرح پہنچایا تھا، امتوں سے سوال ہوگا کہ انبیاء کے پیغام توحید کو کس طرح قبول کیا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ انبیاء سے سوال ہوگا ان کی ذمہ داری کے بارے میں کہ تم نے دعوت کیسے دی تھی، امتوں سے سوال ہوگا ان کے دعوت، ان کی فریضہ کے بارے میں کہ تم نے قبول کیسے کیا۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا نبی کا فریضہ ابلاغ ہے لتنذر بہ، اور امت کا فریضہ اتباع ہے، اتبعوا ما، یہ سوال ہوگا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ۔ اب دیکھو فَلَنَقُصَّنَّ، البتہ ضرور بیان کریں گے ہم اوپر ان کے، بے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں تھے ہم غائب ہونے والے۔ یہ اب ذرا دیکھو اس آیت کو سمجھو، سمجھا تو میں نے دی ہے، اس کی تائیدن حوالے دیکھ لو۔ میں نے کیا سمجھایا، حاصل کیا نکلا؟ رسولوں سے سوال دو ہوں گے، میرے پیغام کو کس طرح پہنچایا تھا، امتوں سے سوال ہوگا کس طرح مانا تھا، اور دوسرا رسولوں سے سوال کہ تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتی تمہیں کس طرح مانتی رہی، حیثیت کیا دی۔ مقصد اس سوال سے ہوگا
جو انہوں نے انبیاء کے ذمہ جھوٹ لگائے ہیں اس کی برات کا اعلان، جیسا کہ لکھا ہے آپ کے پاس الرسول حین یقولن لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یہ ابو سعود ہے، سمجھ گئے نا؟ نہیں بولو گے تو پھر لیٹ ہوتے رہو گے۔ دیکھو حاشیہ، دیکھو حاشیہ، قال بعض اہل التاویل، بعض اہل تعویل نے کہا ہے کہ رسولوں سے سوال ہوگا ان تبلیغ الرسالت الی الامم، کہ رسالت کا پیغام امتوں تک کیسے پہنچایا تھا، با یسالو، اور قوموں سے سوال ہوگا حل بلغ الرسول الیہم، کیا رسولوں نے ان کی طرف پہنچایا تھا پیغام رسالت، بیکون سوالہم الرسل، رسولوں سے سوال ہوگا سوال شہادت کا، لتکونوا شہداء علی الناس، اور وہ کیا ہوگا انہ قد بلغ الرسالۃ، کہ انہوں نے رسالت کو پہنچایا، وامکن ان یکون السوال للرسل اما اجیبوا۔ کچھ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں وقت بچے، اور ممکن ہے کہ سوال رسولوں سے اس کے بارے میں ہوگا کہ کیسے جواب دیے گئے، وَكَانَ سُؤَالُ الْأُمَمِ اما اجابوا، اور امتوں سے سوال ہوگا کہ انہوں نے جواب کیا دیا تھا رسولوں کو، کا قولہ یوم یجمع اللہ الرسل، تائید پیش کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ امام ابو منصور الماتریدی، اس آیت کی طرح ہے عن ابن عباس لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اما بلغوا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں ہم رسولوں سے پوچھیں گے۔ اب رسولوں سے پوچھیں گے، مولویوں سے نہیں پوچھیں گے جو ورثۃ الانبیاء ہیں۔ تو یہاں اصل مولویوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مسئلہ کیسے پہنچایا تھا، گڑبڑ کر کے، تلبیس کر کے، کتمان کر کے، ورنہ رسولوں کی دعوت تو معصوم ہے، پیغمبر خود معصوم ہے۔ کہا پیغمبروں کو، ڈرایا مولویوں کو، لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اما بلغوا، سفیان کہتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مَاذَا رَدُّوا عَلَيْكُمْ، انہوں نے کیا جواب دیا تھا، یعنی الامم ان اجابتہم الرسل، وہذا سوال توبیخ، یہ سوال توبیخی ہوگا، لا سوال استعلام، یہ جاننے کے لیے سوال نہیں ہوگا، یعنی نسألہم، ہم پوچھیں گے ان سے جو رسولوں نے پہنچایا، اور پوچھیں گے مرسلین سے ابلاغ کے بارے میں، معلوم التنزیل کا قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اللہ پوچھیں گے تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا تھا، القصص آیت نمبر 65، اور یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یہ تو آ جائے گا، یہ مشکل ہے۔ فالرب تبارک و تعالی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے امتوں سے
اما اجابو جو انہوں نے جواب دیا تھا رسولوں کو فیما ارسلہم بھی ویسأل الرسل ایضاً عن ابلاغ رسالتہ فلہذا قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس فی تفسیر هذه الآیہ فلنسألن الذین ارسل الیہم یہ آیت قال یسأل اللہ الناس اما اجاب المرسلین اللہ پوچھے گا جو رسولوں کو جواب دیے اور پوچھے گا رسولوں سے جو انہوں نے پہنچایا ابن کثیر تو خیر یہ سوال جواب ہوگا قیامت کے دن بھی اور اصل سوال میں نے بتایا تھا اگر وہ آیت یاد ہو نا یوم یجمع اللہ الرسل پر پوری بات ہو گئی ہے